بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 91 اور 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، آمنو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ قالوا، وہ یہودی کہتے تھے، نؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، بما، اس چیز پر، انزل علینا، جو اللہ نے ہم پر ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے۔ نؤمن بما انزل علینا، یعنی ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ ویکفرون بما وراءہ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کے علاوہ ہے۔ تورات کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وہو الحق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی حق ہے، وہ قرآن تو حق ہے۔ مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی قرآن تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو کہہ دیجئے کیوں تم نے انبیاء کا قتل کیا، اللہ کے نبیوں کا قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے، تمہاری نسل اس سے پہلے انبیاء کی قاتل ہے۔ ان کنتم مؤمن، اگر ہو تم تورات پر ایمان لانے والے، تو پھر انبیاء کا قتل کیوں کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئی تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تو جب ان سے کہا جاتا نا ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے اللہ جی ہم نے قرآن پر کیا ایمان لانا ہے، ہمارے پاس تو تورات موجود ہے، ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، تورات کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، صرف تورات، ہمارے پاس صرف تورات ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل میں ان کا ایمان تورات پر بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی قرآن تو حق ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تمہارا ان کنتم مؤمنین تورات پر ایمان تھا تو پھر انبیاء کا قتل تم نے کیوں کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ مان لینا اور مان کر، صرف مان لینے کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یہ بات دھیان سے یاد رکھیے گا۔ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو ایمان ہوگا، اگر 3 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان آپ کا نہیں ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور عمل کرنا۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی چیز کم ہے نا تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری احادیث موجود ہیں جو اس بات کی طرف ہمیں نصیحت کرتی ہیں کہ عمل، یقین اور اقرار۔ اب دیکھیے ایک بندہ، اس نے زبان سے اقرار کیا، دل سے یقین نہیں کرتا، تو وہ تو ہے ہی منافق، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ دل سے یقین ہے، عمل نہیں کرتا، زبان سے کہہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بات مانتا ہوں، لیکن عمل نہیں کرتا، جس طرح یہود کر رہے ہیں۔ ان کا تورات پر یقین بھی تھا، اقرار بھی تھا، یقین بھی تھا، تو فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر انبیاء کا قتل کیوں کیا، اس پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ کیا تم جانتے نہیں ہو ان کا تو اس بات پر بھی یقین تھا کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تم تو اس پیغمبر کو پہچانتے ہو، پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تورات کو پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کنتم مؤمنین، تمہارا ایمان تورات پر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو انبیاء کے قاتل نہ ہوتے، اگر تورات پر ایمان ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہوتا، کیونکہ تورات تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، نشانیاں موجود ہیں، لیکن کیا کرتے ہو تم؟
لیکتمون الحق، تم تو حق کو چھپا لیتے ہو۔ تو حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، دین کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے تورات کو چھپایا، مسلمان جو ہے اس وقت قرآن کے احکامات کو، دین کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا ایک حصہ چھپا لیا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ انسان سب سے بڑا قذاب ہے، جھوٹا ہے وہ شخص جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھپایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کے بات نہیں چھپائی، آپ نے سب اپنی امت کو کھول کر بیان کر دیا۔ تو جو کوئی دین کو چھپاتا ہے اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اس وقت بھی ہیں وہ جی ٹھیک ہے جیسا میں ہوں ویسا ٹھیک ہے۔ لوگ اکثر آپ دیکھیں خوشیوں کے موقع پہ، غمیوں کے موقع پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دین کا انہیں بڑا پتہ ہے۔ آپ یہاں سے یہودیوں کا اور آج کے مسلمانوں کا آپس میں موازنہ کریں، آج بھی بہت سارے لوگ ان کو دین کا بڑا پتہ ہوتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ یہودیوں کو بھی دین کا بڑا پتہ تھا، عمل کوئی نہیں۔ تو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ہم کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جہالت، انسان جہالت کی بنا پر کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ ایک انسان کو سارا پتہ وہ پھر انکار کرتا ہے۔ یہودیوں کو سارا پتہ تھا، تورات میں سب کچھ تھا، پھر انکار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ تھا، پھر انکار تھا۔ اور آج مسلمانوں کو سارا پتہ ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمیں سارا پتہ ہے، بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، ساتھ مسجد میں اذان کی آواز آ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے۔ تو ہمارا آج کی اکثریت لوگوں کا ایمان بغیر عمل کے ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس پر آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، آمنوا عملوا الصالحات جنات تجری، ایمان عمل صالح پھر جنت، یعنی ایمان قبول وہ ہوگا جس کے ساتھ عمل صالح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب زانی بدکار آدمی بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جب شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اس ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ بھی عمل ہے، ایک کام ہے نا کرنا۔ تو اگر یہ کام نہیں کرتا فرمایا مومن نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند اگر نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا لا یؤمن، وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کا ہمسایہ بھوکا ہے۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، لا یؤمن، وہ مومن نہیں، ساتھ عمل ہے کہ جس نے یہ عمل نہیں کیا وہ مومن نہیں، جس نے یہ نہیں کیا وہ مومن نہیں، جس نے یہ غلط کام کیا وہ بھی مومن نہیں، جس نے یہ غلط کام کیا وہ بھی مومن نہیں۔ تو ایمان عمل صالح کے ساتھ مل کر، دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، دونوں عمل صالح جو ہے وہ ساتھ ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام تو عمل صالح کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، ان کا لگاؤ عمل صالح کے ساتھ تھا۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرتے تھے۔ آج یہ جو ہم چکروں میں پڑ گئے ہیں نا، یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت نفل ہے چھوڑ دو، سنت ہے چھوڑ دو، فرض جو فرض ہے وہ کر لو۔ صحابہ کرام کے نزدیک یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں، وہ تو بس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے میں بیٹھ گئے قضاء حاجت کے لیے، لیکن پیشاب نہیں کیا، قضاء حاجت کی نہیں، بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، ساتھی نے پوچھا آپ نے قضاء حاجت بھی نہیں کی، آپ بیٹھے بھی تھے؟ کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ نے یہاں پہ قضاء حاجت کی تھی، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن میرا پیغمبر بیٹھا تھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے حدیث سنائی اور ساتھ داڑھی میں اس نے کھجلی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا مجھے داڑھی میں کھجلی ہوئی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمان سنایا تھا آپ نے داڑھی میں کھجلی کی تو میں نے بھی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو عمل کرتے تھے، ہم عمل سے پیچھے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہاں بھی اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب دیکھو نا کتنی نشانیاں دیکھیں، سمندر پھٹا، اللہ نے بچا لیا، فرعونی غرق ہوئے، ٹھیک ہے، من سلوہ آ رہا ہے،
کتنا کچھ ہے، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، سارا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر سامری کو بچڑا بناتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ بات پھر وہ گھما پھرا کے وہی ہے کہ ایک جہالت ہوتی ہے، ایک پڑھے لکھے جہال ہیں۔ یہود پڑھے لکھے تھے، سارا پتہ تھا انہیں، ثم اتخذتم العجل، تمہیں سارا پتہ تھا، تمہارے سامنے نشانیاں تھیں، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو آج بھی ایسا ہے، لوگوں کو سارا پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی شرک کا شرک کرتے ہیں۔ تو بچڑے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور ان کا ظلم کیا تھا؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ آج کس مسلمان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک ہے؟ سب کو پتہ ہے، کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سجدے ہو رہے ہیں، سر عام ہو رہے ہیں۔ اور آج کل تو الیکشن کا دور ہے، سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان بھی بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہمیں سیٹ مل جائے، ہمیں کرسی مل جائے۔ اپنے مفاد کی خاطر آج کا مسلمان بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ وہ تو یہودی بھی دنیا کی مفاد کی خاطر ہوئے تھے، اور آج کا مسلمان دنیا کی مفاد کی خاطر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ تو ہم میں ان میں فرق کوئی نہیں رہ گیا اب۔ تو اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔